اپنے رب سے ملاقات اور اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ماہ سیام ماہ رمضان میں اپنے گھر نہیں گیا اور اپنے رب کی رحمت کو طلب کرنے کے لیے تنہائی کو اختیار کیا اور لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اب میں آخری عشرہ بھی رمضان کا مسجد میں گزاروں گا۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جب ایک مہینہ گزار لیا تو دیکھا کہ صحابہ کرام نے بھی ایک مہینہ آپ کے ساتھ مسجد میں گزارا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کے لیے، اس کے قرب کے لیے اور رب سے اپنا تعلق بہتر بنانے کے لیے میں نے اپنا پورا ایک مہینہ ماہ سیام ماہ رمضان کا مسجد میں گزارا اور لیلۃ القدر کی تلاش میں گزارا۔ اور پھر مجھے جبریل نے بتایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ کوئی رمضان آپ کی زندگی مبارک کا ایسا نہیں تھا کہ جب آپ نے اپنی زندگی میں ماہ سیام دیکھا ہو، گزارا ہو اور اس کا آخری عشرہ آپ گھر گئے ہو۔ آخری عشرہ مسجد میں گزارا اور یہ کوئی آقا کریم علیہ السلام کا نیا عمل نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے اہل اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ رب کی محبت پانے والوں اور رب کا قرب حاصل کرنے والوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو رب نے ان کی طرف کیا پیغام بھیجا تھا؟ سورہ بقرہ میں رب فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب وہ بنا رہے تھے وہ گھر لوگوں کے لیے جو امن کی جگہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو ہم نے بنا دیا وہ جو مقام ابراہیم ہے نا اس کو نماز پڑھنے کے لیے مصلی بنا دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے، وَإِسْمَاعِيلَ، اور حضرت اسماعیل سے، أَن طَهِرَا، کہ وہ پاک رکھیں، بیتی، میرے گھر کو، لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا کہ یہ بڑی پرانی روایت ہے۔ بزرگان دین کے ہاں رب کا قرب اور رب سے تعلق ساری عبادتوں کا خلاصہ قرار پاتا ہے۔ نماز کس لیے ہے؟ رب کا قرب پانے کے لیے۔ تسبیح کس لیے ہے؟ رب کا قرب پانے کے لیے۔ روزہ کس لیے ہے؟ اپنے پروردگار کا قرب پانے کے لیے۔ زکوٰۃ کس لیے ہے؟ اپنے رب کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کا ایک بہترین طریقہ اور ایک بہترین روایت جو رہی ہے بندگان خدا میں، وہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ چند دن سال کے ایسے رکھے جائیں کہ جب بندہ اپنے دیگر کاموں کو چھوڑ کر، اپنی زندگی کے دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنے پروردگار سے تعلق کے لیے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اعتکاف کا لفظی معنی ہے الگ ہو کر بیٹھ جائے۔ اور رب فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے بھی وعدہ لیا تھا کہ آپ نے میرے گھر کو صاف رکھنا ہے۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ پتہ چلا کہ یہ ایک پرانا طریقہ ہے اور رب کے ہاں پسندیدہ طریقہ ہے۔
کہ رب اپنی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے، دیکھیں جو اگلا معاملہ ہوگا کہ قبول کس کا ہے کس کا نہیں ہے، کس کو کتنی معافی ملی ہے، کس کو کتنی گنجائش ملی ہے، یہ بعد کی بات ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں آنا ہی اتنا پسندیدہ ہے کہ رب حضرت ابراہیم سے، مقام نبوت ایک بڑا منصب ہے، ایک بڑا اعزاز ہے، ظاہر ہے آنے والے غیر نبی ہیں، نبی تو نہیں آ رہے سارے، اور رب اپنے 2 نبیوں سے یہ کہہ رہا ہے میرے سے وعدہ کرو جو میرے گھر میں اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے تم نے میرا گھر صاف کرنا۔ اب اندازہ لگائیے کہ ان بندگان خدا کی رب کی بارگاہ میں کیا قبولیت ہے، کیا قدر و منزلت ہے، کیا عظمت و شان ہے، جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر صرف اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ قبول ہونا نہ قبول ہونا، اس کے اندر اس نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیا کوئی اس کے اندر معیار رہا، یہ بات کی بات ہے، رب کے ہاں اس کی یہ ادا ہی اتنی پسند ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی طرف۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، یہ حدیث کے اندر ایک حدیث کا ایک وہ درجہ ہوتا ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں آقا کریم یہ فرمائیں کہ رب یہ فرما رہا ہے۔ اب یہ بھی بڑی محبت کی بات ہے، ایک زبان ہے، ایک ہی لب ہے، ایک بیان نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ قرآن ہے، ایک بیان نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث ہے، پھر حدیث کے اندر جب آقا کریم یہ فرما دے کہ رب یہ فرما رہا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک دن کے لیے اپنے کام کاج چھوڑ کر محض میرا قرب پانے کے لیے اور مجھ سے اپنا تعلق استوار کرنے کے لیے میرے گھر میں آ جائے، قبول کرنا نہ کرنا، اس کے اندر کیا کرنا یہ نہیں بتایا گیا، یہ بتایا گیا کہ جو ایک دن کے لیے رب کی بارگاہ میں آ جائے، یہاں پہ آنے والے کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو ایک دن کے لیے میری بارگاہ میں آ جائے، میرے دروازے پہ میرے گھر میں آ جائے، حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، رب فرماتے ہیں میں اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ قائم کر دیتا ہوں۔ اب کیونکہ وہ دور تھا خندقوں کی، وہ غزوہ خندق بھی ایک مشہور ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 3 خندقیں کیسی خندقیں ہوں گی؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ رب کے ہاں جو خندق کی مسافت ہے نا، پیمائش ہے، اب عرب نے وہ جو غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی نا، انہوں نے اپنے پیرامیٹر سے کھودی تھی، ان کا پیمانہ یہ تھا کہ ایک گھوڑا تیز بھاگ کر آئے اور جتنی وہ چھلانگ نہ لگا سکے اتنی خندق رکھی جائے، اور وہ خندق اتنی رکھی گئی تھی کہ گھوڑے کو تیز دوڑا کے لایا جائے اور وہ اس میں گر جائے، اس کے پار نہ جا سکے، وہ اس کا پیرامیٹر تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے جو ایک دن مسجد میں گزارنے والے کے لیے 3 خندقوں کی مسافت کا وعدہ کیا ہے وہ کتنا ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں میرے پیارے صحابہ رب کے ہاں اس کی پیمائش یہ ہے کہ ایک خندق کے درمیان کا فاصلہ زمین و آسمان کی مسافت کے برابر ہے، زمین و آسمان کی درمیان کی مسافت کے مطابق ایک خندق کی پیمائش ہے۔ رب کہتا ہے جو ایک دن
اس کے اندر اس نے کیا کیا یہ نہیں بتایا گیا، جو صرف نیت یہ کر کے آیا کہ میں اپنے رب کی بندگی اور قربت پانا چاہتا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور میں اپنے رب کے دروازے پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ رب فرماتا ہے، آقا کریم فرما رہے ہیں، رب فرماتا ہے میں اس بندے کے لیے دوزخ اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کے برابر مسافت قائم کر دیتا ہوں۔ اب اس پر مفسرین کرام نے احادیث کے جو علماء ہیں وہ لکھتے ہیں، اب اس نے عبادت کی، اس نے تسبیح پڑھی، اس نے ذکر کیا، اس نے نوافل پڑھے، اس نے تلاوت کی، اس نے جو عمل کیا یہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اس کی ابتدا تو یہاں سے رکھ دی گئی کہ اس کو دوزخ سے 3 خندق کی مسافت دے دی گئی۔ اب دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے، اب یہ 1 دن کا ہے، 3 دن اور 10 دن یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے، 1 دن کا معاملہ یہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا دوسرا فرمان سنیے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خاص رب کی بندگی کے لیے اور خاص رب کی قربت پانے کے لیے رب کے دروازے پر آ گیا، مسجد میں آ گیا اور یہاں پہ آ کے اس نے قیام کر لیا، رب فرماتا ہے کہ میں اس کو پل صراط سے ایسے گزاروں گا جیسے کوئی تیز رو مسافر صحرا سے تیز رفتار گھوڑے سے گزر جاتا ہے۔ حاضرین مکرم، رب کی بارگاہ میں آ جانا اور اس کے دروازے پہ سوالی بن کے بیٹھ جانا، یہ رب کو بڑا پسند ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی مبارک کا کوئی رمضان جو آپ نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں گزارے، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ کوئی رمضان ایسا نہیں گزرا کہ جب رب کے محبوب نے وہ رمضان کا مہینہ گزارا ہو اور اس کا آخری عشرہ گھر چلے گئے ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ آخری عشرہ جو ہے اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا بھی لیا۔ وہ شاید کبھی پہلے بھی سنایا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور میں نکلا کہ میں اب منبر پہ جا کے اپنے صحابہ کو سنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر کب ہے، کیسے ہے، کس رات کو ہے۔ جیسے ہی میں اپنے حجرہ سے نکلا، 2 مسلمانوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھ لیا۔ جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اب اس امت سے اس لیلۃ القدر کو اخفا کر لیا گیا ہے، چھپا لیا گیا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ 2 مسلمانوں کا جھگڑنا قیامت تک کے لیے لیلۃ القدر کو پوشیدہ کر دیا گیا کہ اب اس کو تلاش کرنا ہے۔ اب اس کا ایک ہنٹ دے دیا گیا کہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ اور پھر بزرگان دین نے اس پر بہت سارا لکھا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے، وہ ہر ایک کی پھر جدا جدا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ لیلۃ القدر آتی ہے تو نور پھیل جاتا ہے، جیسا پھر کسی نے دیکھا، جیسا کسی نے پایا۔ کسی نے کہا کہ وہ لیلۃ القدر ایسی ہے کہ بے ساختہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جبریل آسمان سے اترتے ہیں، قرآن مجید کی سورت کے بھی جو الفاظ ہیں اور حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اس رات بندگی میں مشغول ان بندگان خدا سے ملائکہ کی ملاقات کراتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں ان کا یہ نام اعزاز کے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ اے پروردگار یہ تیرے وہ بندے ہیں جو دنیا کے اپنے سارے جھمیلے چھوڑ کر خاص تیری بندگی کے لیے اور خاص تیری قربت پانے کے لیے تیری رضا کی خاطر تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں،
اور تیرے لیے تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ حاضرین مکرم، اعتکاف کی عبادت اپنے اندر بہت ساری برکتیں، بہت ساری رحمتیں، بخششیں سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے باطن کی صفائی کا باعث بننے والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جیسے وہ سویا ہوا ہے، وہ غفلت کا شکار ہے، اور جاگنا کیا ہے، بیداری کیا ہے؟ بیداری رب کا ذکر ہے، رب سے تعلق ہے اور رب سے نسبت ہے۔ دنیا کے جتنے کام کاج ہم کرتے رہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں روحانیت کی دنیا میں یہ ساری غفلت ہے، یہ نیند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ اپنے رب سے دور ہو جائے، اپنے مقصد حیات سے دور ہو جائے، اپنی بندگی سے دور ہو جائے، پھر وہ چاہے جو کچھ کر لے وہ غفلت ہے، وہ نیند ہے، اور وہ اس کے لیے بیکار ہے۔ ہاں، جو اپنے رب سے تعلق استوار کر لے، اپنے رب کی بندگی کا تعلق قائم کر لے، اور رب سے اپنے دل کا، اپنے احوال کا تعلق وابستہ کر لے، اب وہ جس حال میں بھی رہے وہ بیداری میں ہے۔ اسی لیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو نیت کر کے آ جاتا ہے، اب نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ خاص رب کی قربت کو پانا ہے، خاص رب کی بندگی کو حاصل کرنا ہے۔ اور جس طرح آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بندگی کو پانے کے لیے مسجد میں قیام کر رہا ہوں۔ یہ مسجد میں قیام کرنا یہ اس قدر بڑا اعزاز ہے۔ ویسے ہم آقا کریم علیہ السلام کی کوئی مثال نہیں لا سکتے، ظاہر ہے آپ کا جو عمل ہے وہ نور علی نور ہے، اس کی قدر و منزلت اور اس کی شان و عظمت اور ہے۔ اور جس طرح قرآن مجید کی آیات گواہ ہے کہ آپ کے لیے زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی معصیت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اور اپنے رب سے اپنی بندگی کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرتا۔ تو حاضرین مکرم، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہمیشہ سے اہل اسلام کا، اہل ایمان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مسجد میں، رب کے گھر میں، رب کی بارگاہ میں قیام کیا جائے۔ اور یہ وہ بارگاہ ہے، یہ اس بادشاہ کا دروازہ ہے کہ جس بادشاہ سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں گیا۔ دنیا کا کوئی مالدار ہو نا تو اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا ہے، اور وہ خالی ہی بیچتے ہیں۔ بلکہ جس طرح امام غزالی نے بھی ایک مثال لکھی کہ دنیا دار اگر کوئی دے گا نا تو بتاتے ہیں کہ یہ انسان کو اس کی انسانیت سے گرا کر جانوروں کی جو درجہ ہے سطح اس پر لے جائے گا، کہ اتنا دے گا کہ جتنے سے وہ خوش ہو جائے، لیکن رب اتنا دیتا ہے جتنے سے وہ خود راضی رہے۔ وہ یہ طلب سے نہیں دیتا کہ بندے کی اتنی طلب ہے، بلکہ وہ اپنی عطا اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ حاضرین مکرم، یہ اعتکاف، یہ فضیلتوں بھری عبادت اور یہ ایک عظمتوں والی روایت جو ہمیشہ سے اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ بھی تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، توجہ دیجئے کہ ان کا منصب، ان کا مرتبہ نبوت کا مرتبہ ہے، اور رب فرماتا ہے وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے بھی وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ آپ میرے گھر کو صاف کرو گے طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ حاضرین مکرم، اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ عبادت صدیوں سے جاری ہے، اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے، اور دوسری طرف یہ رب کا کس قدر پسندیدہ عمل ہے۔
کہ رب نبیوں سے یہ کہہ رہا ہے، حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے وعدہ لیا ہے ابراہیم و اسماعیل سے کہ آپ نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے اعتکاف کرنے والوں کے۔ اور جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی صحیح بخاری کی روایت سنیے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اعتکاف بیٹھ گئے آپ کو دیکھ کر، ہمیں تو لیلۃ القدر نہیں مل سکی، ہمیں کیا ملا؟ ظاہر ہے یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا، ہر ایک کا نصیب اپنا ہے، ہر ایک کا رزق کا معاملہ اپنا ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ بھی رزق ہے، یہ روحانی رزق ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کھانا ہی رزق ہے، وہ تو جسم کے لیے ہے اور یہ روح کے لیے ہے، یہ بھی ہر ایک کو نہیں ملتا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کو دیکھ کے اعتکاف بیٹھ گئے، ہمیں کیا ملا؟ آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے اور اس اعتکاف کی عبادت کی فضیلت جانیے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش میں آنے والوں اور رب کی بارگاہ میں رب کی قربت کا سوال لے کر آنے والوں، اس بارگاہ سے کوئی منگتا کوئی سوالی خالی نہیں گیا ہے۔ جو لیلۃ القدر کو نہیں پا سکا، اسے لیلۃ القدر کی کیفیات نہیں میسر آ سکی، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں خالی گیا ہوں، میرا دامن خالی رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دیا گیا، 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کر دیا گیا۔ اس کے سوا دیگر احادیث مبارکہ بتاتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جیسی جیسی تم نیت لے کر آئے، کیا نیت لے کر آئے تھے؟ یا رسول اللہ ہم یہ نیت لے کر آئے تھے کہ اپنے رب سے تعلق قائم کریں گے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں رب کی قربت کا اجر مل گیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آیا تھا کہ 5 وقت کی باجماعت نماز کا تو اجر ملے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے جب تو نے یہ نیت کی تھی نا اعتکاف کا اجر الگ سے ملا، اور یہ 10 دنوں میں باجماعت 5 نمازوں کا اجر و ثواب یہ الگ سے عطا کر دیا گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آیا تھا تاکہ میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے، بتایا تمہیں اعتکاف کا اجر الگ ملا اور ان گناہوں سے معافی طلب کرنے کا اجر الگ مل گیا، معافی الگ مل گئی اور معافی طلب کرنے کا اجر الگ مل گیا۔ تو حاضرین مکرم یہ رب کا گھر اس کو صاف رکھنا ہے، سجانا ہے، اس لیے کہ رب نے اپنے نبیوں سے بھی وعدہ لیا ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے صاف کر دو۔ ہم نے مسجد کو بہتر کر دیا ہے، کر رہے ہیں اور مزید بھی کریں گے۔ اب یہ اہل ایمان کے لیے دعوت فکر ہے کہ آئیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں خاص اپنے رب کی بندگی کو پانے کے لیے، اپنے پروردگار سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنے کے لیے، وہ دل جو ہمارا گناہوں کا ٹھکانہ بن گیا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے، وہ ہماری آنکھیں جو دنیا کے گناہوں سے بھر چکی ہیں انہیں صاف کرنے کے لیے، اور ہماری وہ سماعت جو دن بھر لوگ فحش بیہودہ کلام سننے کی عادی ہے ان سماعتوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، اور دن بھر ہماری زبانیں جو دنیا کی بیہودہ اور غلاظت بری گفتگو سے لتڑ چکی ہیں انہیں صاف کرنے کے لیے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ رب کا جو گھر ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی سوالی خالی نہیں جاتا، کسی کا دامن خالی نہیں جاتا، بخششیں بھی ہیں، عنایتیں بھی ہیں، فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے رب کے قربت کی خوشنودی بھی ملنے والی ہے۔
حاضرین مکرم، یہ وہ عبادت ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل سے پہلے کی رواں ہے اور اہل ایمان کا پسندیدہ عمل ہے اور اہل اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے کہ 10 دن اپنی زندگی کی مصروفیات اور وہ والی مصروفیات جنہوں نے ہمیں اپنے پروردگار سے غافل کر رکھا ہے، جنہوں نے ہمیں اپنے مقصد حیات کو بھلا رکھا ہے، اپنے زندگی کے ان 365 دنوں میں سے 10 دن اپنے مقصد حیات کے لیے نکالیے۔ آئیے رب کے بارگاہ میں آ کر اس کے دروازے پہ سوالی بن کے بیٹھ جائیے، پھر دیکھیے جو حاجت لے کر آئیں گے پروردگار اپنی بارگاہ سے اسے پورا کر دے گا۔ اور حاضرین مکرم، وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کے وقت سے پہلے کی رواں وہ روایت بھی چلے گی اور آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنت بھی ادا ہوگی اور رب کا وہ پسندیدہ عمل بھی قبول ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی، اپنی بارگاہ میں حاضر رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔